السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 11 جون کو مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کا ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ویڈیو کے اندر عیسیٰ منصوری صاحب نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کا حقائق کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔ عیسیٰ منصوری صاحب جو ہیں، انہوں نے یوں کہا کہ پہلے تو انہوں نے جو بات شروع کی وہ کچھ اس انداز سے شروع کی کہ انہوں نے 20 ملکوں کا سفر کیا اور وہ یورپ کے ممالک بھی گئے اور ترکی گئے، بہت سارے ملکوں میں گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موصوف بڑے مفکر ملت ہیں گویا۔ اور بمبئی میں گیا تو میرے پاس لوگ آ گئے اور ہجوم لگا لیا اور مجھے پوچھنے لگے مجھ سے بہت ساری باتیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ سے آ کر کے اس مسئلے کا حل، امارت و شورا کے مسئلے کا حل آپ سے کیوں کرنے لگے؟ کیا مولانا سعد صاحب نہیں تھے کہ ان سے پوچھا جا سکتا تھا؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ منصوری صاحب جو ہے بہت سی باتیں ایسی کہے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی بہت سی ویڈیوز عیسیٰ منصوری صاحب کی مجھے لوگوں نے بھیجی، ان میں سے کچھ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، مکمل تو نہیں دیکھ سکا میں، لیکن جتنا بھی دیکھا اس کو دیکھنے سے اندازہ یہ ہوا، دو باتیں بطور خاص سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ منصوری صاحب علم کے اعتبار سے نہایت ہی کورے ہیں، اور ایک جو نام نہاد عالم ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ منافقت والا عمل یعنی جھوٹ بولنا بہت کرتے ہیں، صرف جھوٹ بولتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، اور جھوٹ کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کوئی کام نہیں ہے اور دوسری کوئی بات نہیں ہے، انہیں جھوٹ کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات پر۔ بہرحال انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر جو ابھی حال ہی میں جو چلی ہے کافی، اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ بھئی شورا والوں نے شرارت کی۔ کیا شرارت کی؟ شورا والوں کی شرارت یہ ہے کہ وہ ہر مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ تم بھی کام کرو اور ہم بھی کام کریں گے، اور ہر مسجد میں آ کر کے کہتے ہیں کہ تم بھی کام، تو ایک دن تم کام کرو ایک دن ہم کام کریں گے۔ یہ عیسیٰ منصوری صاحب کے اعتبار سے، کی فاضل عقل کے اعتبار سے، عیسیٰ منصوری صاحب کی عقل سلیم کے اعتبار سے دونوں افراد کے کام کرنے کی رائے دینا یہ شرارت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو مزید سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دونوں افراد کے لیے کام کرنے کی بات کرنا یہ آپ کو شرارت لگتا ہے، لیکن آپ ہی کے گروپ کے لوگ، مولوی سعد صاحب کے ماننے والے مریدین، بلکہ صحیح لفظوں میں غنڈے، جب شورا والوں کو شورا والی جماعت کو مسجد سے مار کر نکال دیتے ہیں، یہ آپ کو شرارت نہیں لگتا اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ جب آپ شرارت کا تذکرہ کرتے ہیں، جب آپ شرارت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان خباثتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر شورا والے یوں کہیں کہ ایک دن تم کام کرو ایک دن ہم کام کریں، تو آپ کو اس رائے میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ شورا والے اعتدال کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ شرارت نظر آتا ہے، شرارت نظر آتی ہے۔ اور آپ کے گروپ والے جماعتوں کو مار کر کے نکال دیں، انہیں ہاسپٹلائز کر دیں، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس کے آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ شورا والوں کا نہ کوئی مرکز ہے نہ کوئی امیر ہے۔ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ نہ کوئی مرکز ہے نہ کوئی امیر ہے، جبکہ اسی ویڈیو کے اندر جب آپ شورا والوں کو پاکستانی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ان کا مرکز رائے ہے اور ان کا امیر حاجی عبدالوہاب ہے، یہ آپ کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں آپ کہتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور کتنے بڑے منافق ہیں، کہ آپ نے منافقت سے کام لیتے ہوئے ایک جگہ ایک بات کہی، دوسری جگہ دوسری بات کہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک جگہ عوام الناس کے ذہن میں آپ یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس بھیڑ کے طریقے سے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا ان سے جڑنا بے سود ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی ایجنٹ ہیں، لہٰذا آپ نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو ہمارا امیر بنا دیا اور ریونڈ کو ہمارا مرکز بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم، درخواست یہ ہے کہ نفسانیت سے اور ذہنی خباثت سے باہر آئیں، تعصب اور عناد کی پٹی جو آنکھوں پر باندھ رکھی ہے آپ نے، اسے کھولیں اور سچ بات بولنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے آگے آپ نے ایک بات یہ بات کہی کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پولیس والے ان کو اندر بٹھا لیتے ہیں کہ تم شورا والے ہو چلو اندر بیٹھو، شورا والے ہو چلو اندر بیٹھ جاؤ، ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، ہر جگہ ذلیل ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ان کی شکست ہو جاتی ہے، اور پولیس والوں کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ پاکستانی ایجنٹ ہے وغیرہ، اس انداز کی باتیں آپ نے کہی ہیں۔
اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے. میں آپ سے حضرت یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر شورا والوں کو پولیس والوں نے شک کے دائرے میں رکھا ہے اور شورا والوں کی شکست ہو جا رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ نیرول میں جو آپ لوگوں نے فتنہ کیا، نیرول کی مسجد میں جو آپ لوگوں نے فتنہ کیا، اس نیرول کی مسجد میں 149 کا نوٹس کس کو دیا گیا؟ شورا والوں کو یا عمارت والوں کو؟ یہ آپ ہی لوگ ہیں. حضرت آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ حقیقت جس کو آپ نے عوام الناس کے سامنے رکھنے سے عوام الناس کے سامنے نہیں رکھا اور عوام الناس کو دھوکے میں رکھا. میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ نیرول کے اندر جب ہمارا اعلان ہو گیا کہ یہ ہمارا عارضی ٹھیا رہے گا، ہمارا عارضی ٹھکانہ رہے گا، ہم یہاں کام شروع کریں گے، اس کے بعد آپ حضرات نے وہاں پر دعوت تعلیم استقبال کا عمل شروع کیا. اور آپ کہتے ہیں سارے عمارت والے وہاں پر. کس عقل سے آپ نے یہ جھوٹ بولا؟ 2 یا 3 افراد کے علاوہ کوئی وہاں عمارت والا نہیں ہے. اور وہاں پہ آپ لوگوں نے فتنہ یہ کیا کہ آپ کا اپنا ساتھی عبداللہ نامی شخص، اس نے میڈیکل اسٹور سے بلیڈ خریدا اور اپنے ہاتھ پر بلیڈ مارا، اور اپنے ہاتھ پر بلیڈ مار کر کے اس نے پولیس چوکی میں جا کر کے FIR درج کیا. لیکن جس میڈیکل سے اس نے بلیڈ خریدا تھا، اس میڈیکل کے غیر مسلم شخص نے اس شخص کے خلاف گواہی دی کہ بھئی اس نے خود سے ہاتھ کاٹا ہے، اس کو کسی شخص نے مارا نہیں ہے. یہ حقائق جب سامنے آئے پولیس کے تو اس شخص کی FIR کو لیا نہیں گیا، اور ایک لمبی کہانی ہوئی. آپ لوگوں نے پولیس میں کیس کیا، وہاں آپ کی شکست ہوئی. آپ لوگوں نے کورٹ میں کیس کیا، کورٹ میں آپ کی شکست ہوئی. مائنورٹی کمیشن آپ گئے، وہاں آپ کی شکست ہوئی. اس کے علاوہ آپ چیریٹی کمیشن گئے، وہاں آپ کی شکست ہوئی. وقف بورڈ گئے، وہاں آپ کی شکست ہوئی. ہر جگہ آپ کو لوگوں نے دھتکار دیا اور آپ کی بات کو مانا نہیں گیا. یہ تمام باتیں عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ؟ جھوٹ بول کر آخر عوام کو کب تک آپ بیوقوف بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے. سوال یہ ہے کہ اگر شرارت ہم کر رہے ہیں، اگر شرارت شورا والے کر رہے ہیں، تو پولیس والوں نے 149 کا نوٹس نیرول میں آپ کو کیوں دیا؟ 149 کا نوٹس رحمانی مسجد مدن پورہ میں پولیس نے آپ کو کیوں دیا؟ اس کے آگے کی بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سارے پیسے والے ان کے ساتھ ہیں اور پیسے پہ گنڈے لے آتے ہیں اور لوگ گنڈا گردی کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی بات تو یہ عرض کروں جناب کہ سارے پیسے والے ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیا دعوت و تبلیغ میں لگنے والے بڑے بڑے پیسے والے کیا آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا امیر ارتانی صاحب کیا کوئی غریب فقیر آدمی ہے؟ کیا وہ بڑے پیسے والے نہیں ہیں؟ کیا نور محمد حلائی صاحب جو ہے وہ پھٹی ہوئی چادر پہن کر کے گھومتے ہیں؟ کیا وہ بڑے پیسے والوں میں نہیں ہیں؟ کھار مرکز کے بڑے بڑے ذمہ داران جن کے 400 500 کروڑ کے فارم ہاؤس ہیں اور 5 کروڑ کی گاڑیوں میں جو گھومتے ہیں، کیا وہ سارے غریب فقیر ہیں؟ کیوں امت کے سامنے آدھی بات رکھ کر کیوں امت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جناب آپ؟ کیوں امت کے سامنے اس انداز کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شورا والے تو بڑے پیسے والے ہیں، غنڈا گردی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بڑے غریب فقیر ہیں؟ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم غنڈا گردی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو سوال یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ساری مساجد میں مارنے والوں کے نام میں آپ کا نام کیوں آتا ہے؟ نظام الدین مرکز میں مارنے والے آپ ہیں، نورانی مسجد ملاڈ میں مارنے والے آپ ہیں، حیدرآباد کے اندر مساجد میں سے جماعتوں کو نکالنے والے مارنے والے آپ ہیں، اورنگ آباد کے اندر جماعت کو چاقو دکھا کر کے مسجد سے نکالنے والے آپ ہیں. کتنی کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں؟ کانپور کی مسجد سے نکالنے والے آپ ہیں، بھوپال کی مسجد سے نکالنے والے آپ ہیں، بمبئی کے اندر مسجد بندر کے علاقے میں سنی کھوجا مسجد جس کے ٹرسٹیان سارے شورا والے ہیں، ان تمام شورا والوں کو دھمکی دے کر کے شورا والوں کو جماعت کے کام سے روک دینے والے آپ ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے آپ ہیں. لندن کے مرکز کے اندر تالا کاٹ کر کے مرکز میں زبردستی گھسنے والے آپ ہیں. کیا آپ ان حقائق کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ آپ کے نزدیک شرارت نہیں ہے؟ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم بھی کام کریں تم بھی کام کرو تو یہ شرارت. لیکن آپ اگر مرکز کا تالا کاٹ کر کے مرکز میں گھسنے کی کوشش کریں، لوگوں کو مار کے لہو لہان کر دیں، جی مساجد سے جماعت کو آدھی رات میں نکال دیں، 70 سال کے 80 سال کے بوڑھوں کو نکال دیں، وہ ساری چیزیں آپ کی درست ہیں؟ اللہ رحم فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. غیرت مر چکی ہے، تعصب اور عناد میں ڈوب چکے ہیں آپ. اس کے آگے کی بات آپ ایک بڑی عجیب و غریب کہتے ہیں، پتہ نہیں
مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جا کر کے منہ دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے. کس انداز کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں شورا والے ایجنسیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شورا والے یہودیوں کی ایجنسیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا خیال کیا ہوتا عیسیٰ منصوری صاحب کہ شورا والوں میں کون کون لوگ آتے ہیں, ذرا خیال کیا ہوتا. نہیں کرتے خیال تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھتے کہ شری شری روی شنکر کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بابر مسجد کو بیچنے والوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں آپ کھنچاتے ہیں اور ایجنسیوں میں پھنسا ہوا ہم کو بتاتے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا ہوتا. اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ دوسری ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ کے بیان کے تضاد دیکھیے, آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ کوئی مرکز نہ کوئی امیر. دوسری جگہ اسی آڈیو میں 8 منٹ کی آڈیو میں دوسری جگہ آپ خود کہتے ہیں 8 منٹ کی ویڈیو میں کہ ان کا امیر حاجی عبد الوہاب ہے, ان کا مرکز رائے ہے. اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم بھارت کے مرکز سے کاٹ کر رائے کے مرکز سے جوڑ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ایک سراحت لے آئیے جہاں ہم نے یہ لکھا ہو, یہ کہا ہو کہ بھائی ہمیں آج سے نظام الدین کو فالو نہیں کرنا ہے, ہمیں نظام الدین کو نہیں ماننا ہے, رائے کے ماننا ہے. آپ دکھا دیجئے. آپ ایک سراحت لے آئیے کہیں کسی خط میں کہیں لکھا ہوا کوئی آڈیو کوئی ویڈیو جس میں کہیں کسی ذمہ دار نے کہا ہو کہ آج سے ہمارے امیر حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بغیر دلیل کی بات ہے. میں نے آپ کی کم سے کم 10 ویڈیوز سنی ہیں. ان تمام ویڈیوز کے اندر آپ کی ساری باتیں ایسی انداز کی جھوٹ رہتی ہیں, سفید جھوٹ. آپ کہتے ہیں نیرول کے اندر ہماری شکست ہو گئی. جائیے, نیرول موجود ہے نیو بامبے کے اندر. نیرول کہیں بھاگا ہوا نہیں ہے. نیرول کو ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں جسے چھپا لیا جائے. جائیں جا کے مسجد میں دیکھیں, معلوم کریں یہ کہ کون ہے ٹرسٹیان. سارے ٹرسٹیان شورا والے ہیں. جا کے معلوم کیجیے. آپ ٹرسٹیوں کی اجازت سے, ٹرسٹیوں سے لکھوا کر کے لیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر کام ہوگا. ٹرسٹیوں سے پوچھ کر کے کام کیا جا رہا ہے. اور پولیس نے 149 کا نوٹس آپ لوگوں کو دیا ہے. حضرت کس خواب و خیال میں ہیں اور کس جھوٹ میں ہیں حضرت آپ کو تو کورٹ سے بھی کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا. آپ کو تو پولیس والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا, اس لیے کہ آپ باطل پر ہیں. اس کو سمجھیے. آپ نہیں پنپ سکتے. آپ لوگوں کا باطل ہونا, مولوی سعد اور ان کے گروپ کا باطل ہونا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں بھی آپ لوگوں نے جہاں بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے وہاں سے آپ لوگوں نے ہماری جماعتوں کو نکالا ہے, ہمارے لوگوں کو بے دخل کیا ہے. آپ لوگ فتنہ چاہتے ہیں. جماعتوں کو مارنے میں آپ آگے ہیں. ہم نہیں مارتے جماعتوں کو, ہم تو آپ کی جماعتوں کا بھی استقبال کرتے ہیں. جماعتوں کو آپ مارتے ہیں. آپ باطل پر ہیں, اس لیے آپ کی مدد نہیں ہو رہی ہے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں, اگر آپ کی مدد ہو بھی رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ استدراج ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد فیصلہ فرمائے گا. اور میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے ساتھ ہیں, جس فتوے میں دارالعلوم دیوبند نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مولوی سعد کے متعلق یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی نئی جماعت کی تشکیل دینے والا ہے. مولوی سعد کے متعلق ہم سخت بے اطمینان ہیں. مولوی سعد کے غلط استدلالات, باطل اجتہادات کی وجہ سے ہم سخت پریشان ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کے الفاظ ہیں. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند ایسے شخص سے مطمئن نہیں, ہم ایسے شخص کے ساتھ جڑ کر کے نہیں چل سکتے. آپ کہتے ہیں وہ الہامی بیان کرتے ہیں. مولوی سعد اگر الہامی بیان کر رہے ہوتے تو ان کے خلاف فتویٰ نہیں آتا. جی, الہامی بیان کرتے کرتے آپ کے پیر صاحب مولوی سعد صاحب انبیاء کی شان میں گستاخی تک کر جاتے ہیں. الہامی بیان کہہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں. اللہ رحم فرمائے. ضد اور عناد اور تعصب سے ہٹ کر کے بات کرنے کی کوشش کیجئے. خیر بہرحال اب یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں اور اب ممکن نہیں ہے کہ اب آپ اپنے دماغ سے ضد اور تعصب کو نکال سکیں. اس کے آگے کی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو یہ بات کہی, ایک بات مزید ذرا سا وضاحت کرتا چلوں کہ ہم پاکستانی شورا والے ہیں. اچھا صاحب, آپ کو بڑی تکلیف ہے پاکستان سے, اچھی بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ تکلیف جو فی الحال ابھی ہو رہی ہے, یہ تکلیف پچھلے 50 سال سے کیوں نہیں ہو رہی آپ کو؟ پچھلے 50 سال سے ہمارے نظام الدین کے اکابر رائے بھی جاتے ہیں, بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں, آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ پاکستان جاتے ہیں, ہمارے اکابر پچھلے 50 سال سے پاکستان جاتے آ رہے ہیں, تب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ 1995 میں جب مولانا انعام صاحب علیہ رحمہ کا انتقال ہوا, اس انتقال کے بعد رائے سے حاجی عبد الوہاب صاحب, مفتی زین العابدین صاحب وغیرہ حضرات تشریف لائے تھے نظام الدین مرکز میں. امیر کے طے کرنے کے لیے جو مشورہ ہونا تھا اس مشورے کے لیے تشریف لائے تھے. اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی کہ پاکستانیوں کو بلایا جا رہا ہے؟ اس وقت کوئی تحریر نہیں آئی, اس وقت آپ سکوت اختیار کیے ہوئے تھے. آخر کیوں؟
اس کے بعد حاجی عبد الوہاب صاحب کو میں ایک بات اور عرض کروں آپ کو، حاجی عبد الوہاب صاحب کو عالمی مشورے کا فیصل ہمیشہ سے بنایا جاتا رہا ہے، تقریباً 15 سال سے۔ اس وقت آپ بالکل خاموش رہے، کیوں آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کیا اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ ایک پاکستانی شخص ہمارے عالمی مشورے کا امیر بن رہا ہے؟ کیوں خیال نہیں آیا؟ کیوں آپ خاموش رہے؟ اس کے آگے کی بات میں آپ سے عرض کروں، 2015 میں جب شورا کی تکمیل کی گئی، شورا میں نام کا اضافہ کیا گیا، مولوی صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کیا، واپس آنے کے بعد 8 افراد کی شورا مولوی صاحب نے نظام الدین میں بیٹھ کر کے بنائی، اور اس کی اجازت لینے کے لیے اس خط کو لکھ کر کے بھیجا حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ آپ تو امیر عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب آپ امیر عالم ہیں تو آپ حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس اس کی اجازت لینے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کو بہت تکلیف ہے پاکستان سے، تو یہ عمل کیوں کیا؟ اس کا جواب دیجئے آپ ہمیں۔ اس کے بعد ابھی پچھلے مہینے مئی میں 3 رمضان کو غالباً یا کوئی تاریخ تھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، پچھلے مہینے کی بات ہے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو مولوی صاحب نے خط لکھا ہے اپنی کارگزاری کے بارے میں۔ کیوں؟ پاکستان سے اتنی تکلیف ہے تو آپ نے پاکستان کو کارگزاری کیوں لکھی؟ یہ سارے آپ کی ذہن کی خباثتیں ہیں عیسیٰ منصوری صاحب، جو آپ عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں، آدھی باتیں رکھتے ہیں آدھی باتیں نہیں رکھتے ہیں۔ اس حرکت سے باز آ جائیے۔ یہودیوں والا کام مت کیجئے کہ وہ آدھی بات چھپاتے تھے اور آدھی بات رکھتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدھی بات بتاتے ہو آدھی بات چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ باطل پر ہیں اور آپ حق پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعوت تبلیغ کا یہ عظیم کام جو ہے یہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے۔ اس لیے رائے ونڈ جانا، پاکستان میں کے اجتماعات میں شرکت کرنا، وہاں پر مشوروں میں شریک ہونا، یہ سارے امور کوئی نئے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پاکستانی کہا جائے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی طبیعتوں میں اتنا شر ہے کہ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے اس قسم کی باتیں محض اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، ورنہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے سارے اکابر پاکستان جاتے رہے ہیں۔ دعوت تبلیغ کا کام پرانا ہے، جب پورا ملک ایک ملک ہوا کرتا تھا، یہ سارے ممالک ایک ہوا کرتے تھے، پاکستان اور بنگلہ دیش جب ایک ہی اس میں جب تھا، تو اس وقت ہمارے اکابر اس وقت سے جاتے رہتے ہیں اور پاکستان سے ہمارے مراسم میں دعوت تبلیغ کے عنوان سے، اور اس وقت سے حکومت ہند اس بات کو جانتی ہے کہ بھئی ہمارا وہاں آنا جانا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ پرانی چیز ہے اور اب تک چل رہی ہے، لیکن اب اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستانی ہو گئے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال دوسری بات یہاں یہ عرض کرنا، ایک بات اور یہاں عرض کرنا ہی چاہوں گا کہ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ایجنٹ ہو گئے اور آپ حکومت ہند کو جا کے ہمارے خلاف شکایتیں دے رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں اور یہ حکومت کا یہ ہمارے ہندوستان کا امن خراب کریں گے وغیرہ وغیرہ چیزیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی ہونے پہ اتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو منتخب احادیث تو خود ایک پاکستانی کتاب ہے جو کہ پاکستانی علماء نے لکھی ہے۔ منتخب احادیث کے چند صفحات مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں، باقی مکمل ترتیب و تدوین، مکمل اس کے اندر جو باقی جتنے بھی باقی جو اس میں جو چند 100 احادیث ہیں وہ ساری پاکستان کے علماء نے لکھی ہیں، ترجمہ بھی وہی ہوا ہے، چھپی بھی وہی ہے۔ پاکستان میں لکھی ہوئی کتاب، پاکستان میں ترجمہ کی ہوئی کتاب، پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب آپ نے ہندوستان میں چلا دی، اور ہندوستان میں افسوس کی بات ہے، ہم آپ کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ بند کر کے آپ پاکستان میں لکھی ہوئی کتاب ہندوستان میں آخر کیوں چلانا چاہ رہے ہیں؟ کیا سازش ہے اس کے پیچھے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب اور ہندوستان کے دعوت تبلیغ کے بانی کے اشارے پر لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال، اس کو آپ ختم کر کے منتخب احادیث کو کیوں چلانا چاہ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں لکھی ہوئی ہے؟ کیا اس کی بنیاد پر آپ پاکستانی نہیں ہو گئے؟ کیا اس کی بنیاد پر آپ پاکستانی ایجنٹ نہیں ہو گئے؟ اس کے آگے کی بات میں آپ سے عرض کروں، علی جناب آپ کے حضرت جی مولانا سعد صاحب، انہوں نے اپنے بیٹوں کو پاکستان وقت لگانے کے لیے بھیجا تھا، جماعت میں پاکستان بھیجا تھا۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے، اکابر کی ترتیب یہ ہے، اکابر کا اصول یہ ہے
کہ علماء جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کو سال لگانے کے لیے کہا جاتا ہے اور پورا سال ہندوستان ہی میں لگایا جاتا ہے. ہمارا اصول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء کو پاکستان وقت لگانے کے لیے بھیجیں، لیکن ہمارے ان بڑوں کی اصول اور ان بڑوں کی ترتیب کے خلاف مولوی سعد نے اپنے بیٹوں کو پاکستان میں وقت لگانے کے لیے بھیجا. کیوں؟ آخر کیا محبت تھی؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اور اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ مولوی صاحب پاکستانی ایجنٹ ہو گیا؟ یہ منافقت کیوں؟ یہ دوہری بات کیوں؟ اگر ہم پاکستانی ہیں تو مولوی صاحب ہم سے 10 گنا بڑا پاکستانی ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب منتخب احادیث جو کہ پاکستان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو ہندوستان میں چلانا چاہتا ہے. ہندوستان کی لکھی ہوئی کتاب کو بند کر کے پاکستان کی لکھی ہوئی کتاب اور وہاں کی چھپی ہوئی کتاب کو چلانا چاہتا ہے. اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجا ہے اور پاکستان بھیج کر تربیت کروائی ہے. میں حکومت ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر بھی جانچ کی جائے کہ آخر پاکستان میں کیا ایسا رکھا ہوا تھا کہ مولوی صاحب نے اپنے بیٹوں کو، کیا ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے جاننے والے نہیں تھے؟ پاکستان بھیجنے کا مطلب کیا؟ کون سی ایسی تربیت وہاں مل رہی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے اکابر دعوت و تبلیغ سب کو چھوڑ کر پاکستان بھیجا گیا، وہاں پہ تربیت کروائی گئی. یہاں پہ اس موقع پر ایک اہم بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں میں، وہ یہ کہ عیسیٰ منصوری صاحب جو کہ اس وقت بہت دندناتے پھر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں اہل شورا کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور خاص طور سے مولانا احمد لاٹ صاحب کے خلاف یہ باتیں کہہ رہے ہیں. مولانا احمد لاٹ صاحب کے خلاف بدترین دشمنی اپنی نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بالکل عیسیٰ منصوری صاحب کے اوپر وہ مثال و محاورہ صادق آتا ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی تھالی کو میں چھید کیا، جس تھالی میں کھایا اسی تھالی کو توڑا ہے، جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کیا ہے. جو محاورہ ہے یہ عیسیٰ منصوری پر صادق آتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ منصوری جو ہے، ان کے ابا کسی زمانے میں جب بڑی غربت کا عالم تھا ان کا، میں ذرا سا مختصر عیسیٰ منصوری صاحب کی سوانح بھی بتاتا چلوں. ان کے والد صاحب جو ہے امراوتی مہاراشٹر سے نکلے اور یہ کاوی گئے تھے گجرات، اور وہاں یہ کچھ روئی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے. بڑے فقر و فاقہ کا عالم تھا. وہاں پر مولانا احمد لاٹ صاحب کے والد بزرگوار نے عیسیٰ منصوری کو کہا، عیسیٰ منصوری کو اپنے بچوں کی طرف پالا اور مدرسے میں داخلہ کروایا. اس کے والد، عیسیٰ منصوری کے والد صاحب کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنے بیٹوں کو پڑھا بھی سکیں. مولانا احمد لاٹ صاحب کے والد صاحب کے دست شفقت کی بنا پر عیسیٰ منصوری نے وہاں تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد سے گجراتیوں کے مرہون منت ہو کر کے یہ انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کر کے یہ بس گئے. اللہ پاک نے اس کے بعد سے ان کے اوپر فتوحات کا سلسلہ کہہ لیجیے یا ثروت کا اور مال و دولت کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد سے اب یہ ان کے دماغ کے اندر ایسی فرعونیت بس گئی، ایسا تکبر آ گیا اور ایسی احسان فراموشی بس گئی کہ انہوں نے اپنے محسنین کے خلاف زبان درازی شروع کر دی. کہتے ہیں یہ اہل شورا کو، مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ کو، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب وغیرہ حضرات کو دامن فیوزہم، ان کو کہتے ہیں یہ بنیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ان کو بنیا کہتے ہیں آپ. علی جناب یہ وہی بنی ہے جن کی بدولت آپ آج جو کچھ ہیں وہ ہیں. انہی کے دست شفقت کی بنیاد پر آپ نے تعلیم حاصل کی، انہی کی وجہ سے انہی کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر کے آج آپ لندن میں رہ رہے ہیں. اور جب آپ نے دیکھا کہ اب آپ کا اپنا جماع بن گیا اور آپ نے اپنی وہاں پہ جگہ بنا لی، اب آپ اپنے محسنین کے خلاف زبان درازی کرنا آپ نے شروع کر دی. یہ انسان کے بدفطرت ہونے کی دلیل ہے کہ انسان اپنے محسنین کے خلاف زبان درازی کرے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بدفطرت